خصوصی زرعی پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں آج پیش خدمت ہے دستاویزی پروگرام زرعی ٹیکنالوجی کے حصول میں حائل مشکلات اور ان کا ازالہ. تحریر پرویز اختر، راوی ربیہ اکرم، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر ناہید ضمیر، اور یہ پیشکش ہے PBC کراچی کی. سامعین، پاکستان کی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ شعبہ نہ صرف بڑی حد تک ملکی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ صنعتوں کو خام مال بھی مہیا کرتا ہے، زر مبادلہ کمانے میں معاون ہے اور ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے، جبکہ GDP میں اس کا تقریباً 23% حصہ ہے. اسی طرح کل افرادی قوت کا 44% سے زائد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. ملک کی بڑی فصلوں میں گندم، کاٹن، گنا، چاول، مکئی، آم اور کینو شامل ہیں، جن میں سے چاول کی برآمدات میں پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے. دیگر اہم فصلوں میں سورج مکھی، سویابین، دالیں، سبزیوں میں ٹماٹر، مرچیں، آلو، پیاز، گاجر وغیرہ، جبکہ پھلوں میں کیلا، سیب، تربوز، امرود، آڑو، گرما، انار اور جامن وغیرہ شامل ہیں. یہ فصلیں 2 سیزن میں اگائی جاتی ہیں، یعنی خریف جس میں اپریل سے جون تک بوائی ہوتی ہے اور اکتوبر سے دسمبر تک کٹائی، جبکہ دوسری فصل ربی کی ہوتی ہے جس کی بوائی اکتوبر سے دسمبر میں ہوتی ہے اور کٹائی اپریل اور مئی کے مہینوں میں کی جاتی ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 22 ملین ہیکٹر زمین پر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جو پاکستان کے کل رقبے کے 25% سے کچھ زیادہ ہے. FAO کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 90% زمین نامیاتی طور پر کمزور ہے، 85% میں فاسفورس کی کمی ہے، جبکہ 40% زمین پوٹیشیم کی کمی کا شکار ہے. زنک اور بورون کی کمی بھی 50% تک بڑھ چکی ہے اور آئرن کی کمی کا بھی سامنا ہے. فصلوں کی کاشت کے لیے پانی 3 ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نہریں، ٹیوب ویل اور کنویں. اس کے لیے آبپاشی کا نظام موجود ہے، لیکن اس میں بھی کئی مسائل کا سامنا ہے جس کے باعث ان سے پوری طرح استفادہ نہیں کیا جا سکتا. یہ صورتحال تسلی بخش نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے سبب خوراک کا پیداواری ہدف حاصل کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے. خوراک کی ضروریات پوری کرنے اور معاشی ترقی کے لیے فی یونٹ سے زیادہ غذائیت والی خوراک پیدا کرنا لازمی ہے. اس کے لیے زمین کی زرخیزی کی قوت کو بھی بڑھانا ہوگا. اس وقت بھی خوراک کی کئی اشیاء درآمد کی جا رہی ہیں جس سے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر یہ صورتحال جاری رہی تو مزید نقصانات کا خطرہ ہے. خوراک کے حصول میں مسلسل بہتری لانے کے لیے مسلسل اقدامات کرنے ہوں گے جو طویل المدت اور ٹھوس ہوں. پاکستان کی زراعت میں ترقی کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، لیکن اس کی راہ میں کئی مشکلات اور مسائل درپیش ہیں. اول اور اہم ترین مسئلہ پانی کا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ آبپاشی کا ناقص نظام ہے. نہروں کے ذریعے جو پانی کی فراہمی ہوتی ہے اس میں بہت سا پانی ضائع ہوتا ہے، اور پھر ڈیمز کی کمی کا بھی مسئلہ، جس کے ذریعے کئی علاقوں میں پانی کی مطلوبہ مقدار دستیاب نہیں ہوتی اور اس بنا پر اس زمین پر کسی قسم کی کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی. اس طرح قابل کاشت زمین کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. اس طرح مختلف قسم کی قدرتی آفات سے بھی فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. ان آفات میں کبھی ضرورت سے زیادہ بارش ہونا اور کبھی بہت کم یا بالکل کم نہ ہونا، موسمی تبدیلیاں اور ان پر کنٹرول کے نامناسب انتظامات شامل ہیں. پودوں کی بیماریاں اور کیڑوں کے حملے بھی ایک طرح سے قدرتی آفات ہیں جن کے علاج اور حل کے بارے میں کاشتکاروں کی معلومات بہت کم ہے اور اس بنا پر فصلیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اگرچہ کئی برس سے فرٹیلائزرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اسی طرح سیموتھور پر بھی پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. ان میں زیادہ پیداوار دینے والے بیجوں کا استعمال نہایت ضروری ہے، جو اکثر کاشتکاروں کی لا علمی یا کم علمی کے باعث مکمل طور سے نہیں کیا جا رہا. اسی طرح کیمیکلز، فرٹیلائزرز اور کیڑے مار دواؤں کے بارے میں بھی آگہی میں کمی پائی جاتی ہے اور جدید مشینری کا استعمال شامل ہے. جدید مشینری نہ صرف بہت قیمتی ہے بلکہ پاکستان میں اس کے استعمال سے واقفیت بھی کم ہے. پاکستان میں اس وقت فرٹیلائزر تیار کرنے والے صرف 10 یونٹس ہیں جو تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں. ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں فصلوں کی اوسط پیداوار بہت کم ہے اور اس میں اضافے کے لیے زرعی تحقیق پر مبنی مسلسل بہتری لانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت صرف 16 زرعی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. ان مسائل کے بارے میں
سعد راہوجو کا کہنا ہے پانی کی قلت، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف فارمر، یہ بھی، یا کھاد ہے، اس کی کوالٹی آف کھاد وہ بھی ہو گئی، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو دنیا کا ہر ملک جو زرعی ملک ہے وہاں پہ ان کو فیس کرنا پڑے. کہیں پہ یہ مسائل زیادہ ہیں، کہیں پہ یہ کم ہیں، اور ہمارے جیسا ملک جو ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہو یہاں پہ تو یہ مسائل اور بھی زیادہ ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے نو ڈاؤٹ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے یا ہماری جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس میں کمی آئی ہے. تو جہاں جس جگہ پہ ہم اپنی زمین کی جو سوائل ہے اس کو دیکھ کے، اس کی نیچر کو دیکھ کے، پھر اس کی کلائمیٹ کو دیکھ کے، ان جو ایگرو ایکولوجیکل جو ہے نیچر اس کو دیکھ کے اس قسم کے ہم کراپس پہ جائیں، کراپس کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ میگزیمم اس کا فائدہ ہو جائے. نہ کہ ہم 2-3 کراپس کریں، پھر ایک ہی کراپ کریں، وہ ایک ہی کر کے وہ اس کی پروڈکشن اٹھائیں، پھر زمین کو ہم چھوڑ دیں، پھر اس کو ایک گیپ مل جائے، ایک بریک مل جائے، پھر نیکسٹ یہ ہم دوبارہ دوسرا کراپ کر دیں. زرعی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے. دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی اپنی سہولت کے مطابق ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اس کی رفتار بہت کم ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے کاشتکاروں کی اس کے بارے میں معلومات یا تو بہت کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے. جدید طریقوں میں مشینری کے علاوہ فصلوں کی تیاری کے دیگر ذرائع بھی شامل ہیں، جن میں فصل کے مطابق مفید تر فرٹیلائزرز کا استعمال، فصلی کیڑوں کے تدارک کا بروقت اور مؤثر نظام، آب پاشی کے جدید طریقے جن سے پانی کم سے کم ضائع ہو اور زیادہ بڑے ایریا کو بروقت سیراب کیا جا سکے. پاکستان کی زرعی پیداوار میں گندم، گنا اور کاٹن سر فہرست ہیں، جو نہ صرف ملک میں بڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ان کی طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان کی پیداوار میں بھی تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے. پاکستان میں زرعی ترقی کے لیے درکار اہم مشینری کے حصول میں حائل مشکلات میں سب سے اہم کاشتکار کی مالی حالت ہے، کیونکہ اس مشینری کی قیمت بہت زیادہ ہے. لیکن حکومت نے اس طرف بھی توجہ دی ہے اور کاشتکاروں کے لیے بینکوں کے ذریعے آسان قرضہ جات کا بھی انتظام کیا ہے، جس سے کاشتکار فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو باقاعدہ تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ مختلف ایریاز میں ان کے لیے ورکشاپس بھی منعقد کی جا سکتی ہیں اور ٹریننگ کیمپس بھی قائم ہو سکتے ہیں. اگرچہ حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو مختلف سہولتیں فراہم بھی کی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، جن میں سیم اور تھور پر قابو پانا بہت ضروری ہے، جس کے سبب پنجاب اور سندھ میں ہر سال 1 ملین ایکڑ زمین تباہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے جدید ٹیوب ویلز کی تنصیب، نہروں کے کناروں کی مرمت اور پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام ہونا ضروری ہے. موجودہ حکومت نے زرعی شعبے کی تیز تر ترقی کے لیے بھی پروگرام تشکیل دیا ہے، جس کا مقصد ملکی ضروریات کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ برآمدات میں بھی اضافہ کرنا ہے. اگرچہ مالی سال 2020 میں زرعی شعبے میں بہتری آئی ہے اور 2.8% اضافے کے ہدف کے مقابلے میں 2.77% اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جو خاصا حوصلہ افزا ہے، تاہم اس میں مزید تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے. حکومت بنیادی اور اہم فصلوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے لیے پاکستان کی جانب سے قرضہ جات کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے گا اور اس کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. سامعین، پاکستان کی زرعی ترقی میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بڑا انقلاب آ سکتا ہے، جس سے نہ صرف موجودہ اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ کئی قسم کی نئی اجناس بھی پیدا کی جا سکیں گی، جن کے ذریعے ملک کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا اور ملک انشاءاللہ ترقی کے سفر پر زیادہ تیزی سے رواں ہوگا. خصوصی زرعی پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں آج آپ نے زرعی ٹیکنالوجی کے حصول میں حائل مشکلات اور ان کے ازالے کے حوالے سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کراچی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام سنا. تحریر تھی پرویز اختر کی، راوی ربیہ اکرم، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، اور یہ پروگرام آپ کے لیے ناہید ضمیر نے پیش کیا اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی.